اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأکل من سأته فلما خر تبکنت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، ان کا صبح کا سفر 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور ان کے شام کے سفر کی مسافت بھی 1 مہینے کی مدت کے برابر تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور کچھ جنات وہ تھے جو ان کے سامنے اپنے پروردگار کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کے خلاف ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو دہکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، تصویریں اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین پر جمی ہوئی ڈیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم عمل کرتے رہو، ایسے عمل کرتے رہو جس میں شکر کا اظہار ہو، اور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سلیمان کو موت دے دیں تو ان جناتوں کو ان کی موت کی خبر ایسے ہوئی، ان جناتوں کو ان کی موت کی خبر زمین کے کیڑوں کے ذریعے ہوئی جو ان کی عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جناتوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، ورنہ وہ اس تکلیف دہ مشقت والے کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ سورہ سبا کی تفسیر چل رہی ہے، اور میں نے آپ کو اس صورت کے آغاز میں یہ بات بتلائی تھی کہ اس صورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان سلطنت عطا فرما رکھا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ قوم سبا کے اوپر جو خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار رکھی تھی اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ کر کے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھو سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی اس سلطنت کو اللہ کا انعام سمجھ کر اللہ کے دین کی فروغ کے لیے استعمال کیا، تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئی اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام مقدر ہے۔ اور قوم سبا انہی خوشحالیوں کے اندر مگن ہو کر تکبر اور غرور کے راستے پر، کفر و شرک اور فسق و فجور کے راستے پر چلی، تو انہیں اس دنیا کے اندر اللہ کا عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے جو بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو تعلیم اور سبق دی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر دنیا حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں،
خوشحالی عطا ہو جائے تو انسان کو ان خوشحالیوں کے اندر، ان نعمتوں کے اندر مگن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، اور ان نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر یہ ہے کہ اس کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے۔ اسی خاص مقصد کے تحت سورہ سبا کے اندر ان دونوں کا مقابل کے اعتبار سے تذکرہ کیا گیا۔ لہذا گزشتہ کل جو تفسیر تھی اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص فضل ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو اور پرندوں کو تسبیح بیان کرنے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم آواز اور ان کے تابع بنا دیا تھا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کیا کرتے تھے تو ہوائیں اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے لگتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں پر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور وہ لوہے کو جس طریقے سے چاہتے تھے ادھر ادھر موڑ کر زرہ وغیرہ بنا دیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ نعمتیں تھیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کی گئی تھی۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر سلیمان علیہ السلام اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور انتہائی اہم آیتیں ہیں، اور تفسیر بھی ان آیتوں کی انتہائی اہم ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، یعنی ہوا سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی، اور ہوا کی تیز رفتاری کے ذریعے سلیمان علیہ السلام لمبے لمبے سفر انتہائی مختصر وقت میں طے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ہوا کے اندر جو ہے وہ تیز رفتاری ہے، ہوا انتہائی اسپیڈ چلتی ہے، لہذا اس کو استعمال کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام دور دراز کا سفر انتہائی کم وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا غدوها شہر ورواحها شہر، غدوون اور رواحن کہتے ہیں، غدوون کہتے ہیں صبح کے وقت، صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں سفر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ غدو کہتے ہیں، اور رواح کہتے ہیں شام کے وقت سفر کرنے کے وقت کو۔ لہذا ایک صبح کا وقت ہے، آپ اس وقت نکلیں گے تو صبح کہتے ہیں دوپہر سے پہلے پہلے کے وقت کو، زوال سے پہلے پہلے کے وقت کو، تو اس میں کتنی دور کی مسافت طے ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ کچھ دور تک۔ لیکن سلیمان علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ جتنی دور کے سفر کو طے کرنے میں وقت لگتا تھا نا، اتنے دور کا سفر وہ کتنے دن میں کر لیا کرتے تھے؟ ایک صبح کے سفر میں ہوا کو استعمال کر کے۔ اسی طریقے سے ورواح ہوا شام کا جو وقت ہے، دوپہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، رات سے پہلے پہلے یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ شام کا وقت ہوتا ہے۔ اس شام کے اندر سلیمان علیہ السلام ہوا کو استعمال کر کے اتنی دور کا سفر طے کر لیا کرتے تھے جتنی دور میں آدمی 1 مہینے کے اندر سفر طے کرے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خاص انعام حاصل تھا کہ وہ ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس سے دور دراز کے سفر کو انتہائی کم وقت میں طے کرنے کا کام لیا کرتے تھے۔ قرآن نے تو اور تفصیل یہاں پر نہیں دی، لیکن روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، وہ اس تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر ہوا کو حکم دیتے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے تخت کے ساتھ ان کو ہوا تیز رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جایا کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ آج کی دنیا میں اگر اس کی کوئی مثال موجود نہیں بھی ہوتی تب بھی چونکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک کیا تھا؟ معجزہ تھا، اور معجزہ کی حیثیت سے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو 1 مہینہ تو چھوڑ دیجئے، جن دور دراز علاقے کے سفر کو طے کرنے کے لیے انسان کو سالوں لگ جائے وہ بھی 2-4 گھنٹے کے اندر طے ہو جایا کرتا ہے۔ آج کی دنیا یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے،
اور معجزہ پر ایمان لانا، نبیوں کے ساتھ جو معجزہ دیا جاتا ہے اس پر بھی ایمان لانا اسی طریقے سے فرض اور واجب ہے جیسے اس سامنے والے کو نبی اور رسول ماننا فرض اور واجب ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما رکھی تھی۔ دوسری نعمت وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ دیکھیے تانبا ایک ایسا مادہ ہے جو سخت ہوتا ہے، اور تانبے کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو بنایا جاتا ہے، بہت سارے برتن وغیرہ کو کس سے تیار کیا جاتا ہے؟ تانبا کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ خاص نعمت عطا کی کہ تانبے کو چشمے کی شکل میں سیال بنا دیا۔ سیال کوئی چیز ہوتی ہے نا، پانی سیال ہوتا ہے، بہنے والی چیز، اسی طریقے سے تانبے کا بھی ایک پورا چشمہ تھا جس کے اندر تانبا بہہ رہا ہوتا تھا، اور آسانی سے اس سے تانبا وہ حاصل کر کے اس تانبے کا برتن وغیرہ اور دیگر چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک خاص نعمت کس کو حاصل تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کچھ جنات ایسے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے کام کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو عام طور پر انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور جنات کی طبیعت کے اندر شریر ہونا غالب ہے۔ جنات کی طبیعت کے اندر شریر ہونا، سرکش ہونا، نافرمان ہونا کیا ہے؟ یہ عنصر غالب ہے، اور عام طور پر جنات انسانوں کے تابع نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ خاص نعمت عطا کی تھی کہ ان کے تابع کچھ جناتوں کو کر دیا تھا۔ اب وہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، قرآن نے کہا بِإِذْنِ رَبِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، سلیمان علیہ السلام کے خوف سے بہت سارے کام انجام دیا کرتے تھے۔ یہ بھی کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا؟ معجزہ تھا۔ یہ بھی کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا؟ معجزہ تھا۔ اب یہ کیا کام انجام دیا کرتے تھے؟ ہاں، اور ان کو اللہ نے کہا، ہم نے ان کو کہہ دیا تھا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، یعنی ہمارے حکم سے ان میں سے اگر کوئی جنات ٹیڑھا راستہ اختیار کرے، یعنی ہمارے حکم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جائے، سلیمان جو کہیں اس کے اگر خلاف کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم ان کو دھاکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی باضابطہ جناتوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم کو حضرت سلیمان کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جنات کیا کیا کام انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہاں آپ پہلی بات جان لیں کہ دیکھیے یہاں جناتوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہونا اور جناتوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول اور اختیار میں ہونا، یہ سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے اختیار اور کنٹرول میں یہ جنات رہتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ یہ تو معجزہ ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ روایات میں جا کر آپ دیکھیں گے تو بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو یہ تذکرہ ملے گا کہ جنات ان کے تابع تھے، یعنی وہ جنات کو اپنے اختیار میں رکھتے تھے، جنات ان کی باتوں کو مانا کیا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کو روایات کے اندر ملے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کرامات ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامات ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ کرامات کے بھی قائل ہیں، مطلب کوئی کسی بزرگ کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام انجام پایا جا سکتا ہے جو خرق عادت ہو، یعنی عادت کے خلاف ہو۔ انبیاء کے ہاتھوں پر خرق عادت کسی کام کا پائے جانا معجزہ کہلاتا ہے۔ بھائی ہوا کا تابع ہونا، لاٹھی کا پھینکنا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا، عام طور پر تو یہ بات ہوتی نہیں ہے، یہ خرق عادت ہے۔ عادت کے خلاف چیز ہے کہ کسی کی لاٹھی کیا بن جائے؟ سانپ بن جائے، کسی کی انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑا ہو جائے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ خرق عادت عمل ہے۔ تو کسی انبیاء کے ہاتھوں پہ خرق عادت کسی کام کا پایا جانا یہ کیا ہے؟ معجزہ کہلاتا ہے۔
اور انبیاء کے علاوہ دیگر صحابہ کرام ہو یا کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو، اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو آپ جتنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، اگر وہ سچ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، وہ ثابت کرنا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر ہے، لیکن اگر سچ ہے تو ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کرامات ہو سکتا ہے، کرامات قرآن سے ثابت ہے، یعنی معجزہ جس طریقے سے قرآن سے ثابت ہے ویسے کرامت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی نظریہ ہے اور اسلامی عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن نے معجزہ پیش کر کے یہ بات سمجھا دی کہ بہت سے وہ کام جن کو تم مشکل سمجھتے ہو، ناممکن سمجھتے ہو، وہ میں کر سکتا ہوں، اور یہ سلسلہ بندوں کے ہاتھوں پر بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کے ہاتھ پر اس طرح کا کوئی کام آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ لہذا صحابہ کے بارے میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ جنات ان کے کیا تھے؟ کنٹرول میں تھے، ان کے اختیار تھے، ان کے تابع تھے، تو یہ ان کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ اب رہا آج کی دنیا میں وہ عاملین جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کیا ہیں؟ جنات ہیں، ہم نے بہت سے جناتوں کو اپنے کنٹرول کے اندر، اپنے قابو کے اندر کر رکھا ہے۔ بہت سے عاملین کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، یہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے جو عاملین ہیں وہ اس طرح کا دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں، ہمارے قابو میں اتنے کیا ہیں؟ جنات ہیں، ان کے ذریعے سے میں پتہ لگاتا ہوں کہ تمہارا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، یا تمہارا یہ کام کیوں رکا ہوا ہے، یا تمہارے کام کو آسانی سے میں ان کے ذریعے سے حل کروا رہا ہوں۔ تو یہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک بات آپ جان لیں، اولاً تو عام طور پر اس طرح کے دعویٰ کرنے والے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں عام طور پر اس طرح کے دعویٰ کرنے والے جتنے عاملین ہیں، جتنے جھاڑ پھونک کرنے والے بابا ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح بھی ہوں، اگر کسی بابا، کسی جھاڑ پھونک، کسی عامل یا کسی مولوی کے قابو اور کنٹرول میں کیا ہے، اگر کوئی جنات ہے بھی، اگر یہ صحیح بھی ہے، تو اس سلسلے میں بھی اصول یہ ہے کہ ان جناتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس نے کیا راہ اختیار کر رکھا اس کو دیکھا جائے گا، کیا اسباب اختیار کر رکھے ہیں اس نے جنات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ لہذا اگر جناتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل اس نے کیا ہے جو شرکیہ ہے یا کفریہ ہے، یا وہ ایسے الفاظ کہتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، یا ایسی چیزوں کا عمل کرتا ہے جو کیا ہے؟ شرک و کفر پر مبنی ہے، تو یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے کسی جنات کو اپنے قابو میں کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر آیات قرآنیہ کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اگر کوئی عامل یا کوئی بزرگ کسی جنات کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ مقصد اس کے پیچھے کیا ہو؟ دفع مضرت ہو، جلب منفعت نہیں ہو، اس جنات کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس جنات کے ذریعے نقصان دور کرنا مقصد ہو، یعنی کسی شریر جنات کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے آیت قرآن کے ذریعے، تو اس کی اجازت ہے۔ یا ہے کہ لوگوں کو اس جنات کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس جنات کو اپنے تابع اور کنٹرول میں کر رہا ہے آیات قرآنیہ کے ذریعے، تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن اگر جنات کو اپنے کنٹرول اور قابو میں اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی فائدہ حاصل کر لے تو یہ بھی جائز نہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ لہذا جناتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اگر کوئی عامل ایسے اسباب کو اختیار کر رہا ہے جو اسباب کفر و شرک پر مبنی ہے تو وہ بھی حرام اور ناجائز۔ آگے مسئلہ سمجھ میں آپ کو؟ جناتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کو لے کر قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کیا تھی؟ جناتوں کی ٹیم تھی۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ اب اللہ نے ان کو حکم دے دیا تھا ایک کہ دیکھو میری اجازت سے، میرے حکم سے سلیمان کا کام تم انجام دو، اور اگر تم کام انجام نہیں دو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ لہذا یعملون لہ ما یشاء، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ یہ جنات ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ کیا؟ من محاریب، محاریب محراب کی جمع ہے، اور محراب کہتے ہیں اس خاص جگہ کو
یا اس خاص کمرے کو جو بادشاہ اپنے لیے بنایا کرتا ہے، یا اس خاص محل کو یا پریزیڈنٹ ہاؤس کو۔ آج کی دنیا میں آپ سمجھ لیں وزیر اعظم کا جو گھر اور مکان ہوتا ہے جس کے اندر وزیر اعظم کو رکھا جاتا ہے، یہ پریزیڈنٹ جو ہاؤس ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ محراب۔ اور یہی محراب اس حصے کو بھی کہتے ہیں جو مسجد کے اندر بنائی جاتی ہے امام کے کھڑے ہونے کے لیے، جسے ہمارے پیچھے جو کیا ہے؟ محراب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا محراب، یہ بعد میں محراب کا رواج پڑا مسجدوں کے اندر، اور اس کے پیچھے بھی خاص مقصد تھا۔ اس مقصد کے پیش نظر محراب کا بنانا کیا ہے؟ جائز رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ عام طور پر مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے کے اندر۔ اب جس صف کے اندر امام کھڑا ہوتا تھا عام طور پر وہ صف میں مقتدی تو کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پیچھے والے صف میں۔ لہذا مسجد کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تنگی ہوتی تھی لوگوں کو، نمازیوں کو، اس وجہ سے محراب بنا دیا گیا کہ امام آگے بھی ہو جائے اور امام کے آگے پیچھے کوئی جگہ بیکار بھی نہ جائے، فوراً اس کے پیچھے والے صف سے مسجد کے صف سے مقتدی کھڑے ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کا مقام ایک ہونا چاہیے، مکان ایک ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر محراب کے اندر بھی کھڑا ہے تو تھوڑا محراب سے باہر ہو صف کے اندر، یعنی پورا کا پورا محراب کے اندر داخل نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ امام کا مکان کوئی اور ہو جائے گا، مقتدی کا مکان کوئی اور ہو جائے گا۔ اور جماعت کے ساتھ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کا مکان کیا ہو؟ ایک ہو، پلیس ایک ہو۔ اس وجہ سے مسئلہ یہ کہ امام اگر محراب کے اندر کھڑا ہو تو وہ تھوڑا سا قدم اس کا باہر ہو صف کی طرف، لہذا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم اس سے باہر، جو محراب کا حصہ اس سے باہر امام کے صف کو، امام کے مصلی کو رکھا جائے۔ تو ایک تو کام یہ کیا کرتے تھے کہ اونچی اونچی عمارتیں تیار کیا کرتے تھے۔ کون؟ جنات و تماثیل، اور تصویریں بنایا کرتے تھے، تصویریں بنایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اس کو آپ پینٹنگ سمجھ لیں۔ آج کی دنیا میں بڑے بڑے پینٹنگ تیار کرتے ہیں نا لوگ، اسی طریقے سے آرٹسٹ کی طرح یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے پینٹنگ اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ وہ جفان کل جواب، اور حوض، ایسے بڑے بڑے حوض بنایا کرتے تھے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے حوض بھی سما جایا کرتے تھے، یعنی کل جواب بڑے بڑے لگنے، یعنی بڑے بڑے جو حوض ہوتے ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے حوض بھی آ جائیں، اس طریقے سے بڑا بڑا حوض اور بڑے بڑے تالاب بھی یہ لوگ بنا دیا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وہ قدور الراسیات، اور زمین پر جمی ہوئی بڑی بڑی ڈیگیں، یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کے بنانے کے کیا ہے، انسانوں کو جن چیزوں کو بنانے میں مشقت ہو وہ چیزیں کون بنا کیا کرتے تھے؟ جنات سلیمان اسلام کے لیے یہ لوگ بنا دیا کرتے تھے۔ تو بڑی بڑی ڈیگیں اور حوض اور تصویریں اور بڑی بڑی عمارتیں، یہ سارے کام کون انجام دیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات۔ اس کے بعد قرآن نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو تم ایسا عمل کیا کرو جس کے اندر شکر کا اظہار ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کو، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ پوری دنیا کے اوپر سلطنت، ہوائیں ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، پہاڑ ان کے تابع، جنات ان کے تابع، بڑے بڑے کام یہ لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کا انعام تھا تمہارے آباء و اجداد پر، لہذا ان کے خاندان والوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرتے رہا کرو، ایسا عمل کیا کرو جس کے اندر شکر کا اظہار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قلیل من عبادی الشکور، کیونکہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جن کو حکم دیا گیا تھا کہ ایسے عمل کرو جس کے اندر کیا ہو؟ شکر کا اظہار ہو۔ داؤد السلام کے خاندان والوں نے اس ٹکڑے پر، شکر پر ایسا عمل کیا کہ کبھی کوئی ایسا وقت ان کے خاندان والوں کے یہاں نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو۔
کبھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان میں کہ کوئی نہ کوئی بندہ ان کے گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا نہ ہو، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو خود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ کون ہے؟ صوم داؤد. یعنی داؤد علیہ السلام کا عمل یہ تھا پوری زندگی کے اندر کہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے. اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ بھی سب سے بہتر تھا. وہ یہ تھا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے، آدھا حصہ رات سو کر گزارتے تھے، اس کے بعد رات کا 1/3 حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، پھر رات کا جو آخری حصہ تھا اس میں سویا کرتے تھے. یہ ان کی پوری زندگی کا معمول تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں پوری زندگی کا حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، آدھی رات سونا اور 1/3 عبادت اور پھر 1/3 سونا. یہ پوری زندگی شکرانے کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عمل کے اندر باقی رکھا. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی فلما قضینا علیہ الموت. اس آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے. اس آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ ہے، اور آپ لوگ کے چہرے کے اوپر نیند کیا ہے؟ غالب ہے. یہ بھی انتہائی اہم واقعہ. ایک آیت ہے، اس کے اوپر کچھ اور بات کرنی ہے انشاءاللہ. ہم لوگ کل اس کے اوپر بات کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے آئی، اور موت آنے کے بعد بھی بیت المقدس کی تعمیر کا کام باقی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیسا نظام بنایا کہ جناتوں کو 1 سال تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، تاکہ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا، کیونکہ وہ کام کیا کرتے تھے سلیمان کے ڈر سے، اور ان کو پتہ چل جاتا تو بیت المقدس کے کام کو ادھورا چھوڑ کر یہ لوگ بھاگ جاتے. بھائی سلیمان تو رہے نہیں، ڈر تو سلیمان علیہ السلام کا تھا ان کے دل کے اندر. لہٰذا اللہ نے ایسا نظام کیا کہ 1 سال تک یہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھتے رہے، اور ان کے ڈر سے بیت المقدس کی پوری تعمیر مکمل کی. اس کے بعد اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا لوگوں کو پتہ چلا. اس پورے واقعے کے اندر ہی بہت ساری عبرت اور بہت سارا سبق پوشیدہ ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ کل بات کریں گے. آخر دعوانا